اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا جو مالک ہے تمام جہانوں کا اور جو رازق ہے اور خالق ہے اور رب العالمین ہے اور یوم الدین کا مالک ہے اور جو انسان کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والی ذات ہے، اور حضور نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پھر اپنی کلام مقدس کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا یہ موقع فراہم کیا، عطا کیا۔ اس پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ رب کائنات کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں اگر رب کائنات ہمیں توفیق دے رہے ہیں تو یہ صرف انہی کا احسان عظیم ہے۔ ہماری خطاؤں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری قرآن کے ساتھ جو روش ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان ساری کوتاہیوں کے بعد رب کائنات پھر ہمیں یہ اگر فرصت عطا کرتے ہیں تو اس فرصت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پر ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں اس میں زیادتی کروں گا۔ رب کائنات کہتے ہیں کہ اگر بندہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں نعمتوں میں اور اسے زیادتی کروں گا اور نعمتیں عطا کروں گا۔ تو میری دعا ہے کہ جو اس قرآن کی مجلس میں لوگ موجود ہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی اور جو لائیو اس کو سن رہے ہیں، سب کو رب کائنات اجر عظیم عطا فرمائیں اور ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائیں۔ ہم نے گزشتہ درس کی مجلس میں اللہ کے فضل اور احسان سے 86 آیات سورہ بقرہ کی مکمل کر لی تھیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کو مکمل کریں گے، اور پچھلی آیات میں ان کو بھی تھوڑا سا ریکیپ کریں گے۔ اگر آپ کے سامنے پچھلی آیات کا موضوع ہو تو آپ دیکھیں کہ وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انصار مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسی طرح یہود کے بھی جو تھے وہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے حلیف تھے، اور جو بنو نذیر تھے
یہ اور بنو کوینکا یہ اوس کے ساتھ تھے، بنو قریظہ، اور بنو کوینکا اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ بعث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 برس کے قریب کا وقت، تو اس میں بہت خون خرابہ بھی ہوا تھا۔ تو اس میں یہ دونوں حلیف جو تھے انہوں نے بھی اپنے حلیفوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو جو اوس کے حلیف تھے انہوں نے اوس کا ساتھ دیا، جو خزرج کے تھے انہوں نے خزرج کا ساتھ دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یعنی یہ عہد ان سے لیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے اور اس کے لیے دوسروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر ان کا کوئی جنگی قیدی ہو گیا تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیں گے۔ تو اب انہوں نے 3 احکامات جو تھے کہ قتل و غارت نہیں کرنی، خون خرابہ نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا زمین پر، اور پھر لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور ظلم اور زیادتی اور عدوان نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو حقیقی احکامات تھے ان کے لیے، ان کو تو انہوں نے پس منظر رکھ دیا اور ان پر عمل نہیں کیا اور ان احکامات کا انکار کیا۔ اور آخری جو حکم تھا فدیہ کا، وہ جب بھی کوئی موقع آتا تو ان کے لیڈر جو تھے وہ چندہ جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے اور ان کو حوالہ دیتے کہ ہماری کتاب میں یہ چیز موجود ہے، تو اس لیے آپ اپنے قیدی ہمارے فلاں فلاں جگہ پہ جو قید ہو گئے ہیں ان کے لیے چندہ دیں۔ اور اس طرح یہ لوگوں کو یہ ریلائز کرواتے تھے کہ یہ بڑے خیرخواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے یعنی، اور بیسیکلی ان کے اندر یہ جو چیز تھی یہ اس وجہ سے تھی کہ یہ یعنی ایسے اعمال کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کے سامنے ان کو بڑا کریں، جو لوگوں کے سامنے آئیں، جن کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف کریں۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم کتاب میں سے بعض چیزیں جو ہیں ان پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کی جو جزا ہے وہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ان کو سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے بدلے میں خرید لی، یعنی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، دنیا کے مفادات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دین کے احکامات کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کو قتل کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ اور پھر ان کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے تو عذاب جو ہے وہ کم بھی نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو دیکھیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، ان کو قتل کرتے ہیں، تو پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور جو پھر دنیاوی یعنی چیزوں کو، دنیاوی مفادات کی خاطر آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر قیامت والے دن ان پر ایسا عذاب مسلط کریں گے رب کائنات کہ جس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں آج کی جو ہماری آیات ہیں اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم پہلے آیات مبارکہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے ترجمے اور تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پھر ہم نے پیتر پہ بھیجا، من بعد ہی ان کے بعد، بالرسل رسولوں کو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، البینات معجزے واضح، وَأَيَّدْنَاهُ، اور اس کو ہم نے قوت دی، بروح القدس، جبریل علیہ السلام سے، روح قدس سے. افکلما، کیا پھر جب تمہارے پاس لایا، جاءکم، جب تمہارے پاس لایا، رسول بما لا تہوی، جو تمہارے دلوں کو نہ بہا، انفسکم، تمہارے جی، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقاً، پھر ایک جماعت کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور دوسری جماعت جو ہے، تقتلون، اس کو قتل کر دیا. تو اب یہ دیکھیں یہاں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. لیکن جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جڑ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل خلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. آپ اگر ان آیات مبارکہ پر غور کریں تو فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر تشریف لاتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا. بینات سے معجزات مراد ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحتیاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے. جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا اور القدس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت جو ہے یہاں تشریفی ہے. ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح تر قرار دیا، کیونکہ المائدہ کی آیت نمبر 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی. ایک اور آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو الروح الامین کہا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وجبریل معک، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں. معلوم ہوا کہ روح القدس سے جو ہے وہ مراد وہ جبریل ہی ہیں. پھر اب دیکھیں کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جٹلایا، اس طرح حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بلکہ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص معجزے کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو اٹھوا لیا، اور انہی کی شکل کا ایک شخص جو ہے وہ انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے.
تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر یہ لوگ جو ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ آپ کی باتوں پر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّا مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یعنی ہمارے دل اس دعوت میں سے پردے میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ یعنی دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے انسان دور ہوتا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان کی روشنی نہیں جاتی، اور پھر ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، یا ان میں ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک ہے کہ ایمان یزید و ینقص، یعنی ایمان بڑھتا ہے، ایمان طاعات کے ذریعے بڑھتا ہے، ذکر کے ذریعے بڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بڑھتا ہے، اسی طرح علمی مجالس میں بیٹھنے سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، بیت اللہ کی زیارت کرنے سے، مدینہ منورہ جانے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے ایمان کی تقویت کا سبب بنتی ہیں، اس کے ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے دل میں مزید ایمان کی روشنی آتی ہے، پھر وہ برائیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح رب کائنات نے سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مزین کر دیا تھا، ان کے دل جو ہے وہ عصیانی کو اور نافرمانی کو، جو ایسے ہر کام جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی تھی اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ مجھے فالو کرنے والے ہیں، پھر جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر ان کے بعد جو بھی لوگ آنے والے ہیں، ان سب کا زمانہ۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں رب کائنات نے بڑے واضح انداز میں بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کا بیان ہوا ہے کہ تورات کی تعریف و تبدیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر جو انبیاء آئے ان کی بھی مخالفت کی، اور فرمایا کہ ان انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یعنی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان پر ان کو حکم دیا جاتا رہا کہ اسلام لائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، تورات قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ تورات ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے بڑے نبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، وہ جو ان کی قوم تھی بار بار ان سے حجتیں اور بار بار عجیب و غریب ان کا رویہ تھا، ابھی بھی ہم انہی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اسی طرح ان کی کتاب بھی بڑی خوبصورت کتاب تھی، بڑی واضح کتاب تھی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں ہمیں یعنی اگر غور کریں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ یہ سزا کس کے لیے مقرر کی گئی،
یہ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یہ کس کے رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ قرآن یہ تصویر کھینچ کے، کن لوگوں کی تصویر کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن نے مسلمان کو قتل کیا، یعنی اور مسلمان کو قتل کرنے کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم، یعنی قتل مسلم کی، مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی، مسلمان کا خون بہانے کی۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یہ سزا بتائی گئی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ کسی غیر مسلم کو بھی اگر بغیر حق کے قتل کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی، یعنی زندہ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا، تو گویا اس نے سارے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا، اور جس نے ایک نفس کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام بڑا پیسفل مذہب ہے، اسلام رواداری کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنے کا جو ہے بغیر حق کے، وہ یعنی اسلام حکم نہیں دیتا اس کا۔ اسلام تو انتہائی محبت اور رواداری کا مذہب ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں بنی اسرائیل کو بھی اس سے منع کیا گیا تھا کہ وہ خون نہ بہائیں، اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ حجۃ الوداع، اگر آپ اس پر غور کریں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ای شار ھذا، ای بلد ھذا، ای یوم ھذا، پھر فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم کحرمت یومکم ھذا فی شارکم ھذا وفی یومکم ھذا، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج کیا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ کے خون، آپ کے اموال، آپ کی عزتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن، یہ شہر، یہ بلد۔ تو یہ حج کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام جو حضور کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے، آپ کی مجالس حضور کے ساتھ ہر وقت ہوتی تھیں، کبھی مسجد میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں۔ اور مسجد نبوی شریف میں تو فجر کے بعد بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھتے، وہ اپنی خوابیں حضور کے سامنے بیان کرتے، ان کی تعبیر پوچھتے۔ مسجد نبوی میں ایک تو دینی مجالس بھی ہوتی، بعض اوقات وہ جاہلیت کے قصے بھی ایک دوسرے کو سناتے، یعنی اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کو سناتے، طرح طرح کی وہاں مجالس ہوتی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جس طرح آپ جب محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں اجتماع ہوتا ہے، پھر جمعے کا اجتماع اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر عید کا اجتماع اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کی مجلس میں جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ سب سے بڑی مجلس تھی، سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اور اب دیکھیں کہ وہاں کیا فرمایا کہ دن کی حرمت، مہینے کی حرمت، شہر کی حرمت، اور پھر فرمایا جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، یعنی اسی طرح جس طرح آج کے مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، یعنی حج والے دن کی، حج والے مہینے کی، حج کے مہینے کی، اور اس بلد حرام کی جس طرح حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خون کی بھی حرمت ہے، تمہارے اموال کی بھی حرمت ہے، تمہاری عزتوں کی بھی حرمت ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کو گھر سے نکالنے سے منع کیا گیا تھا، ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ بعض اوقات، یعنی بعض عورتیں ہوتی ہیں مثلا مرد، ان کو طلاق دے کے فوراً اپنے گھروں سے ان کو نکال دیتے ہیں، اور پھر اس وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ موسم کیسا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، اندھی ہے، رات ہے، دن ہے۔ تو یہ رویہ، اور بعض پھر جو با اثر لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ایک اگر غریب انسان ہے تو وہ
کسی گاؤں میں رہتا ہے، وہاں بااثر لوگ ہیں، تو اس کو بعض اوقات وہ گاؤں سے نکال دیتے ہیں. اب وہ لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد یعنی اس کو وہاں رہنے بھی نہیں دیتے، اس کے گھر سے اس کو نکال دیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی کبھی ذاتی زندگی کے ذریعے یہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، ذاتی زندگی میں یعنی معاشرتی زندگی میں، اور کبھی سیاسی زندگی میں یعنی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے یعنی لوگ، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بلند مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، منصب تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ صحابہ اکرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ پھر فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، یعنی کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون، بینکم، آپس میں حرام ہیں. ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے پر حرام ہیں. کس طرح؟ کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. یعنی جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہاں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا: دن کی حرمت، مہینے کی حرمت، اور پھر شہر کی حرمت. اسی طرح خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے تم آج اس جگہ پہ یعنی حج کے مہینے میں احرام باندھ کے یہ ان ساری چیزوں سے اجتناب کر رہے ہو، اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد جب تم ان اعمال سے فارغ ہو جاؤ، حج کے جو اعمال ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ اور واپس اپنے گھروں کو لوٹو، تو پھر تم نے ان ساری چیزوں کو، خون نہیں بہانا، دوسرے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، اب دوسرے لوگوں کے مال و دولت کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو ترقی کرنے سے نہیں منع کرتا. وہ آپ جتنی مرضی ترقی کریں، آپ جتنی مرضی محنت کریں، آپ جتنا مرضی پڑھیں لکھیں، لیکن آپ رزق حلال کے ذریعے جتنا مرضی مال و دولت کمائیں، لیکن اس سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کا مال چھین کر، قبضہ کر کے، آپ دوسروں کے حقوق چھین کر آپ امیر بن جائیں. ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا. اور اب دیکھیں کہ جو قیامت والے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ خون کا حساب ہوگا، اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ تظاہرون، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا چاہتے ہیں، یعنی جو مرضی کریں آپ، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ ترقی نہیں ہوتی. یعنی بالاثم تو تم ترقی پسند نہیں ہو، یا عدوان، لوگوں پر زیادتی کرنا، یعنی آپ خود کمائیں، مال حرام طریقے سے یعنی اجتناب کریں، یعنی حلال طریقے سے کمائیں، غیر شرعی طریقوں سے اجتناب کریں. تو جس چیز سے منع کیا گیا وہ لوگوں کا مال چھیننا، نہ حق اور قبضہ کرنا، اس طرح امیر بننے سے جو ہے وہ منع کیا گیا. تو بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ چیزیں حرام تھیں اور ہمارے لیے بھی حرام ہیں. اب دیکھیں کہ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یعنی اس کی اجازت نہیں. بنی اسرائیل نے اس حکم کی پامالی کی، پرواہ نہیں کی، اپنے ہی بھائیوں پر زیادتی کی، خون بہایا، ان کو گھروں سے نکالا. اور لیکن ایک بات، ان کی ذاتی نماز جس میں تھی، فدیہ دے کر ان کو چھڑایا، اس میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا. تو بے شک قیدی کو چھڑانا جو ہے یہ بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح غلام آزاد کرنا یہ بھی نیکی ہے. لیکن اگر انسان باقی نیکیوں کو بھول جائے اور صرف ایک نیکی پر عمل کرے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے. جو لوگ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ذلت ہے اور پھر آخرت کی زندگی میں ان کے لیے شدید عذاب ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے سارے احکامات ماننا ان کو ضروری ہے. اگر کوئی شخص پک اور چوز کرتا ہے، ایک چیز کو لے لیتا ہے، دوسری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت اہم نکتہ ہے ہمارے لیے.
آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ ہم نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں تفریق کرتے ہیں اور نہ اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ایسا کریں تو ان کے بارے میں بڑا واضح سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں یعنی چھٹے پارے میں یہ بتایا گیا کہ ان الذین یکفرون باللہ وبرسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ تو ایسے لوگوں کے ایمان معتبر نہیں کہ جو ایک چیز کو لے لیں اور دوسرے کو انکار کر دیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کو مرتد قرار دیا اور کہا کہ جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا وہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک جو ہے وہ بنیادی رکن ہے۔ تو ایمان ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اللہ کی کتاب میں جتنے بھی احکامات ہیں ہم ان کو مان لیں اور سچے دل سے ان کو تسلیم کریں، اور چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، چاہے وقتی طور پر وہ یعنی ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ آپ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے مفادات آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمتوں والے ہیں، ان کے پاس سارا علم ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یعنی ہو سکتا ہے کسی چیز سے آپ محبت کرتے ہوں تو وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہوں تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہو۔ تو اب دیکھیں کہ اگر آپ کا دل نہ چاہتا ہو تو پھر بھی اس کو مانیں، یہ نہیں کہ اب میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ اور اب دیکھیں کہ جو انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے پھر دنیا میں بھی جو ہے وہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ یعنی آج دیکھیں کہ مسلمان بھی کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان خود اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ جب دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہاں رشتہ دار آپس میں بڑی اچھی طرح باتیں کرتے ہیں، دین کی کوئی بات آ جائے تو وہاں لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ آج قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، قرآن کو سامنے رکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہماری زکوٰۃ دینے کا عمل کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارے رویے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح ہیں۔ کیا ہم آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے ساتھ محبت کی، کس طرح آپ رحمت کا سبب بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ تو چرند پرند حیوانات ہر چیز کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی آج خود مسلمان جو ہے وہ دینی مسائل میں نکتے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا اسلام جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اسلام تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ خالدہ ہے بیان کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے بیان کیا، چونکہ اسلام کے دو میجر سورسز ہیں، قرآن اور سنت۔ تو اگر کوئی بھی چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہم نہیں کرتے تو وہ جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے تو خیالات ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے یردون الی اشد العذاب، قیامت والے دن یہ سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ آج دیکھیں کہ یعنی اتنی ہماری چھوٹی سی عقل اور نعوذ باللہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یعنی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، اور یہ بار بار قرآن میں آیا ہے۔
اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کی جو ہے وہ نگرانی ہو رہی ہے، ہمارے سارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو واچ کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر اپنی پریکٹیکل زندگی کو دیکھنا چاہیں، اس کا روزمرہ زندگی کا جائزہ لینا چاہیں، تو کیا ہم اللہ کے سارے احکامات کو مانتے ہیں؟ ہمارا دل ان کو قبول کرتا ہے، یا ہمارے اندر چند نمائشی نیکیوں کی جو ہے ان کو کرنے کا شوق ہے؟ اب دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو صرف ان کاموں کا بہت شوق ہوتا ہے جہاں لوگ ان کو دیکھیں، اور جہاں لوگ ان کا شکریہ ادا کریں، اور جہاں یعنی ان کا نام بڑا ہو جائے اور لوگوں میں مشہور ہو جائیں۔ اور جو کام چھپ کر کرنے والے ہیں، مثلا لوگوں کی مدد کرنا، جو آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکیں، تو ان میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، یہ آپ نے دینی ہے، جس طرح نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو اگر زکوٰۃ کوئی لیتا ہے تو آپ کو تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے بعض لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ سارا سال ان لوگوں سے کام لیتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کی، تو سارا سال ان کو یعنی ان کی کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سال کے آخر میں وہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے احسان مند ہوں، ان کو اپنا ملازم بنا دیتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے مال میں ان لوگوں کا حق رکھا ہے، تو ان کا حق ان تک پہنچانا چاہیے، اور اچھے طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس آئینے کی روشنی میں کہ کون سے اعمال کے کرنے کا رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے اور کن سے منع کیا ہے، تو اس کے مطابق۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی انکار کریں، جتنا بھی ہم دلائل اس پہ گاڑ لیں، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے آخر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہاں ہمیں تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مانے یا نہ مانے جانا ادھر ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی۔ یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ دنیا کے مفادات ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تو لے لیتے ہیں جن سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں ہم دنیا کا نقصان ہونے لگے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے واضح انداز میں یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے فائدے سمیٹنے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی، جس طرح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے انکم ستکون فتن، یعنی انقریب بہت سارے فتنے ہوں گے۔ فتنے کیا ہوتے ہیں؟ آزمائشیں۔ کلیل المظلم، رات کے اندھیرے کی طرح، جیسے اندھیرے میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، جس طرح ہم نے ابتدائی آیات میں منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایسے میں ان فتنوں میں ایسے فتنے ہوں گے کہ ان میں سمجھ نہیں آئے گی کہ انسان کیا کرے۔ یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَمْسِي كَافِرًا، صبح ایک شخص صبح کے وقت اٹھے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا، شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ او یمسی مومنن و یصبح کافرا، یعنی شام تک اس کا ایمان سلامت ہوگا، جب صبح سویرے اٹھے گا تو اس کا دل پھر جائے گا، یعنی یہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی ریزن کیا ہوگی؟ اس کا سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بارض من الدنیا، دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دین پر کمپرومائز کرے گا۔ تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت چھوڑ کے
دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم جو ہیں وہ مان لیتے ہیں اور کچھ کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے، یعنی جس عذاب کی مصیبت میں پڑیں گے اس میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے دروغے سے مالک سے کہیں گے کہ یا مالک لیقضی علینا، یعنی ربک، مالک دعا کرو کہ تمہارا رب تمہارا فیصلہ چکا دے، ہمیں موت دے دے، ہم بہت جل چکے، ہمیں بہت مصیبت آ چکی۔ تو وہ کہے گا کہ انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ اب جہنم کے دوسرے دروغوں کے پاس جائیں گے اور ان فرشتوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہماری سفارش کرو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح یعنی ایک انسان اگر پورا ہفتہ کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اب پورا ہفتہ کام کر کے میں تھک گیا ہوں، ویکینڈ تو تھوڑا مجھے آف ملنا چاہیے تاکہ مجھے تھوڑی ریسٹ مل جائے۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ عذاب ختم ہو جائے، یہ کہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے عذاب۔ تو لیکن وہ کیا کہیں گے ان کو؟ وہ کہیں گے کہ قالوا فدعوا، یعنی وہ کہیں گے کہ آپ خود ہی دعا کر لو، ہم دعا نہیں کریں گے، یعنی وہاں نہ سفارش چلے گی۔ فما تنفع شفاعت الشافعین وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر غارت ہونے والی، یعنی ختم ہونے والی، اس کا فائدہ نہیں، سب گم ہو جائے گی، وہ جتنی مرضی چیخیں گے چلائیں گے، جہنم میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے یہ مقام عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس چند روزہ زندگی میں گم نہ ہو جائیں۔ آقا دو جہاں نبی مکرم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ تو ہمیں یعنی اس دنیا کی زیب و زینت میں گم نہیں ہونا چاہیے، اس کے فائدوں میں گم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے فائدوں اور زیب و زینت میں گم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اپنی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے، اپنی عبادات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الدین معاملہ، دین لین دین کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، جن کے کرنے کا حکم دیا انہیں کریں، جن سے روکا ان سے رک جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا هم ینصرون، اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، ان کو مدد نہیں ملے گی، یعنی نہ مالک ان کی مدد کرے گا، نہ دروغے ان کی مدد کریں گے۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا، یعنی انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا۔ یعنی اگر زندگی میں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا میں ہوں گی، آج ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، وہ دنیا کی دلچسپیاں ہوں گی، مکانات بنانے میں، جائیدادیں بنانے میں، مال و دولت اکٹھا کرنے میں، اسے بینکوں میں جمع کرنے میں، زکوٰۃ نہ دینے میں، اپنے مال کو عزیز رکھنے میں، تو پھر اگر ہم سمجھیں کہ آخرت میں ہمیں کوئی حصہ ملے گا تو پھر یہ ہماری کم عقلی ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال اور دولت اور سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ تورات، جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ پھر فرمایا وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد کئی رسول ہم نے بھیجے جن کا پہلے بھی ذکر ہوا۔ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے کھلی نشانیاں دیں تاکہ لوگ ان کو مان سکیں۔
اور اس کی تفصیلات جو ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے تھے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے، پرندوں کو بنا کے ان کو اڑا دینا، اسی طرح جو بیمار ہوتے تھے کوڑی وغیرہ، جلد کی سکن کی بیماری، وہ ان سے شفا یاب ہو جاتے، اسی طرح روح القدس کے ذریعے ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کی، پنگوڑے میں انہوں نے گفتگو کی، پھر جب ان کو یعنی بنی اسرائیل نے پھانسی دینی چاہیے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو اٹھا لیا، فرمایا کہ ایدناہ بروح القدس۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل پر اپنے احسانات جو ہیں وہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے چھوڑا نہیں تھا، ہم نے پیغمبر بھیجے، ہم نے تمہیں کتابیں دیں، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بڑی واضح نشانیاں بھیجیں تاکہ تم ایمان لے آؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو، لیکن تم نے کیا کیا، تمہارا رویہ کیسا تھا، افکلما جاءکم رسول، کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا تو تم نے کیا کیا، بما لا تحفظ انفسکم، کہ جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا، یعنی رسول آیا، پیغام لایا، کتاب لایا، تمہیں اچھی نہیں لگی تو کیا تم نے کیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، غرور کیا، اور پھر یعنی تم نے رسول کی بات مانی نہیں، تم نے کہا یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہماری عقل ان سے زیادہ نعوذ باللہ بہتر ہے، یہ تو صرف واعظ و نصیحت ہی کرتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ ففریقاً کذبتم، ایک جو گروہ تھا اس کو تو آپ نے جھٹلا دیا، تو وفریقاً تقتلون، اور ایک جو ہے فریق، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہدایت کے جتنے بھی وسائل تھے، جتنے بھی سورسز تھے، جتنے بھی اسباب تھے، ان سب کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو مانا ہی نہیں، اور پھر کچھ کو تو قتل کر دیا، جیسے یہ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیبر کے یہود نے زہر دیا تھا، اس زہر کا اثر آپ کی مرض الموت میں بھی اب محسوس کر رہے تھے۔ تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، اور تم نے یعنی اپنی بجائے اس کے کہ اس سے سبق لیتے، تمہاری ہدایت کا مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام کیا، رسول بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ دیا، معجزات دیے، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے کوئی بات نہیں سنی، کسی بات کو قبول نہیں کیا، تم نے سر نہیں جھکایا، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، تمہاری ہٹ درمی جو تھی وہ اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ تم نے حق بات کرنے والوں کو ہی جھٹلا دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو دعوت لائے ہیں وہ تو ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف ہے، ہم اس طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ان کو ختم کر دو جو حق بتلاتے ہیں۔ وقالو، یعنی اکڑ کے کہنے لگے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ، ہمارے دلوں میں بہت علم ہے، ہم بڑے علم والے ہیں۔ کیسی بات، تم کیا بتانے آئے ہو سب کو، یعنی ہمارے دل تو خزانے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس علم تم ہے، اور ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہیں، تو یعنی تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہمیں نصیحت نہ کرو، ہم نے کچھ نہیں سنا، تو ہمیں ہدایت نہیں چاہیے۔ جیسے اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا اکنہ مما تدعونا الیہ، یعنی ہمارے دلوں میں پردے ہیں جس کی طرف تم بلاتے ہو۔ یعنی اب دیکھیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ایجاب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، بات چیت نہیں ہو سکتی، گفتگو نہیں ہو سکتی، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کی اچھی بات نہیں لگتی، دل میں نہیں لگتی، اس کی وجہ صرف عناد ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کی یعنی سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ اب دیکھیں کہ اب آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی اب جب آپس میں رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو
فوراً ہمارا جو ہے ایک دم ہمارا لیول گر جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ دیواروں سے بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور جب کسی پر لعنت ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، تو اس کے دل پر پھر ہدایت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ یعنی کوئی شخص کسی چیز کو ریجیکٹ ہی کرتا چلا جائے، ڈینائی کرتا چلا جائے کہ میں نے سننا ہی نہیں، میں نے دیکھنا ہی نہیں، میں نے کرنا ہی نہیں، تو پھر اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے ان کا ایمان، کیونکہ ایمان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کا زنگ جو دل کا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ ایمان میں ایک حرارت ہوتی ہے، تو انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جتنی بھی غلطیاں کرتا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ سارا میل کچیل جب اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو آپ کے اندر ایمان کا لیول جو ہے وہ اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ روحانی ماحول آپ کو نصیب ہوتا ہے، اس میں آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور پھر آپ برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، آپ کا دل برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو یعنی اچھے انسانوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں، تو آپ برائیوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی لیکن جب ایمان کا جو لیول ہے وہ لو ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں، پھر اس وقت لوگوں کو قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی، حدیث کی بات اچھی نہیں لگتی، فقہ کی بات اچھی نہیں لگتی، اللہ کا حکم اچھا نہیں لگتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان ہی بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ جو حدیث پاک میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے جو برائی دیکھے وہ ہاتھ کے ذریعے منع کرے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ذریعے کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا محسوس کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ قتل امن جو ہے اس کی سزا جہنم ہے، کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کرنا یعنی جائز نہیں ہے، اور ایک آدمی کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے، اور ایک آدمی کو زندگی عطا کرنا گویا ساری انسانیت کو زندگی عطا کرنا ہے۔ جس طرح یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اسی طرح یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا ایو شہر ھذا ایو بلد ھذا، پھر فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو مجالس تھیں سفر میں، حضر میں، مسجد نبوی میں، فجر کے بعد، تو یہ حج میں سب سے بڑا اجتماع تھا، اور یہ آخری حج تھا جس میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ باتیں بیان فرمائی تھیں، یعنی دن کی حرمت، مہینے کی حرمت، شہر کی حرمت، پھر خون، اموال اور عزتوں کی حرمت۔ پھر اب دیکھیں کہ پچھلی آیات میں گھر سے نکالنے سے منع کیا گیا، ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا، اسی طرح یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یعنی دوسروں کا مال چھین کر امیر بننا جائز نہیں ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ یعنی ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب سے کہ ہم اس کتاب کو میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کو مانیں، اور ہم دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، قرآن کو یہ جو آیات ہم قرآن کی پڑھتے ہیں اس پہ ہم عمل کریں، اس کو سامنے رکھیں، جن کے کرنے کا رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ان پر ہم عمل کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے عمدہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد پھر صحابہ کے اقوال اور دوسری چیزیں آتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جس طرح آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس طرف جائے اور کیا کرے، اور ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انسان اپنے
دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو فروخت کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، یعنی جو ظاہر فتنے ہیں ان سے بھی اور جو پوشیدہ ہیں ان سے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حال پر مکرم فرمائے، قرآنی علوم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، ہمیں علم نافع عطا فرمائیں، ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رات کو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیں کہ جس طرح ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی میسج آیا ہے تو کتنی بار ہم اپنے فون پہ میسج کو چیک کرتے ہیں، اب دیکھیں یقین جانیں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن سے ہم اپنا مضبوط رشتہ قائم کر لیں۔ جب انسان قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن اسے روشنی عطا کرتا ہے، قرآن اسے جہالت سے علم کی طرف لاتا ہے، اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم قرآنی علوم سے استفادہ کریں اور قرآن و سنت پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے علوم سے مستفید ہونے اور اہل اللہ اور صالحین کی صحبت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔